حضرت یونس علیہ السلام کی سورہ یونس میں یہ واقعہ بڑا تفصیل سے موجود ہے، اور ایسی عجیب و غریب داستان ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جب بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اب یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا، یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کی طرف نہیں آتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا، بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، یہ نہیں مانتے تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب کی خبر دی کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور بہت عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اب تم پر رب کا عذاب آ جائے۔ اچھا، وہ قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ جان لیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی بات کرتے تو سچ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان نہیں لا رہے ان کی خدا پر، مگر یہ پھر بھی مان رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں واقعے میں۔ نبی پاک کی ذرا سیرت پر نظر دوڑائیں۔ 40 سال اعلان نبوت ابھی نہیں کیا، مکے والوں کے ساتھ جو بت پرست تھے، جو مشرکین تھے اور علمبردار تھے، ان کے سامنے میرے آقا نے جب لائف گزاری اور پھر 40 سال کے بعد فرمایا کوہ صفا پر کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو مکے والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے تھے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسا کردار پیش کیا کہ وہ بھی یک زبان ہو کر کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ سچے ہیں۔ اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پڑھیں کہ آپ نے حالانکہ ان کو ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان نہ ڈالنے کی وجہ سے عذاب کے بارے میں بتایا کہ تم پر اب عذاب آنے والا ہے، تو آپس میں مشورہ کیا یہ بات تو سچی کرتے ہیں، یہ ہیں انبیاء جو سچے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سچے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے بارے میں کوئی کہے گا کہ یہ سچا ہے، جب بولتا ہے سچی بات بولتا ہے۔ یہ غور کیجئے گا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ منافق کی نشانیاں جو کتابوں میں لکھی نا، اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کوئی ہمیں کہتے منافق تو کتنا غصہ آئے گا، یار کیا بات کر رہے ہیں، میں مسلمان ہوں۔ بھائی مسلمان ہوں تو پھر جھوٹ کدھر سے آ گیا؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ چیک یور سیلف۔ بزرگ بیٹھے، پہلے ہم کبھی کبھی سنتے تھے کہ یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، لیکن آج کل تو حال ایسا ہو گیا کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے، ورنہ ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، کامیڈی کے لیے جھوٹ بولنا ہے، ایسے ہی تفریح میں جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، گھر میں جھوٹ بولنا ہے، بچے کو باپ سے جھوٹ بولنا ہے، باپ نے گھاٹ سے جھوٹ بولنا ہے، شوہر نے بیوی سے جھوٹ بولنا ہے۔ یعنی جھوٹ تو ایسا لگتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کئی لوگ ملتے بھی ہیں، کہتے ہیں یار گھر میں چین نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کی نحوست کیا ہے؟ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے، جو بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنے فرشتے رحمت کے کتنے دور ہو گئے، تو بچا کیا ہمارے پاس؟ خدا را سچ بولے، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں جملہ اتنا ڈرانے والا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی سوچے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا ہوا ہے۔ تو بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، تو بارگاہ الہی میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں، کہ بارگاہ الہی میں مجھے کیا کہا جائے، سچا یا جھوٹا؟ کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ استغفر اللہ، نہ کریں ایسا، توبہ کریں اور زندگی میں سچ کو اپنائیں، بیڑا پار ہو جائے گا جو سچا ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو سچا ہے نا آپ کو بڑا پرسکون ملے گا، بہت پیسفل۔ سچوں کے چہرے پہ نور بھی ہوتا ہے۔ اچھا سچا پیسفل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بات چھپانی نہیں ہوتی، اس سے آپ جب بھی کوئی بات پوچھیں وہ کریکٹ بات بتائے گا۔ جھوٹے کا ٹینشن یہ ہے کہ اس کو ہر بات چھپانی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو مضطرب ملے گا، پریشان ملے گا۔ اس کی وجہ بھی ہے، اب مثال کے طور پر کوئی جاب کر رہا ہے اور کہیں 2 دن کی چھٹی کر دی، صاحب نے کہا کیوں بھائی کہاں تھے؟
کہا وہ نانی بیمار تھی تو وہ ہاسپٹل جا گیا تھا. اچھا تھوڑے عرصے کے بعد پھر 2-3 دن چھٹی کی. اب کیا ہوا؟ وہ نانی کا انتقال ہو گیا. تو اب ہاسپٹل میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے, اس کو یاد رکھنا پڑے گا, جو حالانکہ نانی تو زندہ ہے لیکن کبھی منہ سے نکل نہ جائے کہ نانی صاحبہ جو ہے وہ بیمار دوبارہ ہوئی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ بیمار کیسے ہوگی. تو جو جتنا جھوٹ, کچھ لوگوں کی عادت خواہ کہیں جھوٹ, کہاں رہتے ہیں, اور رہتا بیچارہ کوئی نارمل علاقے میں ہوگا, سامنے والے پہ روڈ ڈالنا ہے, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا اب ڈیفینس کا ایڈریس بتا دیا تو ساری زندگی یاد رکھنا ہے, اس کو ڈیفینس بتایا ہوا میں نے. کاروبار کیا کرتے ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا سونار کا کاریگر ہو, اور اپنی تو جیولرز کی بڑی شاپ ہے طارق روڈ پہ. اچھا اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو طارق روڈ کی شاپ بتائیے, صدر کی نہیں بتائیے, ورنہ مکس ہو جائے گی. وہ ٹینشن بھی فائل ہی سنبھالتا رہے گا اپنی, جہاں جہاں جھوٹ بولا ہوا ہوگا. سچ بولو, نو ٹینشن یار, جو پوچھے وہ بتاتے, اس میں کیا جاتا ہے. خامہ خائی جھوٹ اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام. معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کو ہک ہوتا نا, ایسے لوہے کے ہک کے ذریعے اس کے گل پھڑے, یعنی یہ جبڑے چیرے جا رہے تھے, یعنی یہاں سے ہونٹ کے کپاس سے وہ ہک ڈال کر گلے تک لے جایا گیا, پھر دوسرے ہونٹ سے وہ چیرتا وہ پیچھے لے جایا گیا, اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا, پھر وہ عذاب. فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی حضور یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے نا, ڈینٹسٹ ہمارا منہ کھولتا ہے, ایک لمٹ تک تو منہ کھلتا ہے, اس کے بعد درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ ہماری حیثیت ہے. اگر یہ چیر دیے گئے ہمارے جبڑے تو کیا جواب دیں گے؟ نہ بولا کرے جھوٹ, بالکل جھوٹ سے توبہ کر لیں. اب میں تو ابھی واقعہ شروع نہیں کیا, لیکن کہتے نا نبیوں کی باتوں سے, بزرگوں کی ہر بات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جن کو عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہتے بات یہ سچی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ یہی بات کریں, یار اس نے کہا ہے نا تو سچ ہی کہا, یہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ ہے مسلمان, یہ ہے مومن کہ ہمارے بارے میں تصور ہی نہ ہو کہ جھوٹ کیسے زبان سے نکلے گا بھائی. اب آگے چلو, حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عذاب آنے والا ہے. اس قوم نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, حضرت یونس پر نظر رکھو, ان کو فوکس رکھو, اگر یہ شہر سے چلے جائے نا تو سمجھ لینا عذاب آنے والا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی تو چلے جاتے ہیں عذاب والی بستی سے, اور اگر شہر میں ہیں تو اللہ پھر عذاب نہیں آئے گا. ایک اور ان کا ایمان دیکھے کیسا تھا, یقین تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ ہمارے شہر میں ہوئے تو عذاب نہیں آئے گا. عجیب قوم تھی, مانتی بھی تھی نہیں بھی مانتی تھی. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کے رات ہی شہر چھوڑ کر چلے گئے. اس قوم کو پتا چل گیا, صبح جو ہے نا جیسے وہ اٹھے تو بادل عجیب و غریب قسم کے بدلیاں آنے لگی, تو دے ریئلائز کہ بس اب تو آگ برستی ہے یا کوئی خطرناک عذاب آنا ہے. تو اس قوم نے کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا. اب دیکھا وہ بھی نہیں ہے, دھواں چھا گیا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے ہم. تو اب ان شہر والوں نے کیا کیا کہ ڈر گئے, کانپ گئے, اور عورتیں بچے مویشی لے کر جنگل میں نکل گئے. اور انہوں نے کیا کیا, پرانے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے, روتے رہے, خاک سر پر ڈالتے رہے, اللہ سے معافی مانگتے رہے, یا اللہ حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے. بچے بھی دعا کر رہے ہیں, عورتیں بھی دعا کر رہی ہیں, مرد اپنی عورتوں سے الگ ہو گئے, اب مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو گئی, سب استغفار میں مشغول ہو گئے. اور سبحان اللہ, مطلب ایسی گریہ وزاری کی, اتنا روئے, اتنا گر گڑائے کہ اللہ کریم. اچھا پھر آپس میں ایک دوسرے کی جو ظلم کیے تھے نا وہ بھی معافیاں مانگنے لگے ایک دوسرے سے کہ تم مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں معاف کیا, تاکہ کسی قسم کا کوئی اللہ کی رحمت کو پکار لیا جائے اور یہ عذاب دور ہو جائے. اور اب کیا ہوا کہ اللہ کریم کی رحمت کو اور اس کی تو کرم نوازی ہے, رحم آیا اور ان سے عذاب اٹھا لیا, اور یہ بادل وغیرہ واپس چلے گئے. اچھا اب وہ امن و چین سے رہنے لگے, انہوں نے توبہ کر لی تھی, وہ تو سمجھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واسطہ دیا ہے, ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے, گناہوں سے توبہ کی ہے, عذاب چلا گیا, وہ پیسفل رہنے لگے. حضرت یونس علیہ السلام باہر چلے گئے تھے. اب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے, تو جب واپس آئے تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایوری تھنگ اوکے, عذاب تو نہیں آیا. اچھا آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا معاملہ کیا ہوا, پیچھے قوم نے کیا کیا ہے, توبہ بھی کر لی ہے, اللہ سے وعدے بھی کر لیے ہیں, رونا دھونا بھی کیا ہے. تو اب کیا ہوا کہ آپ کو لوگوں نے کہا کہ اب تو اپنی بستی میں جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس قوم میں کیسے جا سکتا ہوں, یہ قوم تو مجھے شہید کر دے گی, یہ تو سمجھیں گے میں جھوٹ بول کر گیا تھا, میں تو ان کو عذاب کا کہہ کر گیا تھا اور عذاب الہی نہیں آیا, اب میں کیسے اس قوم میں جا سکتا ہوں.
تو آپ اس جگہ سے واپس پلٹے اور اب آپ دریا کے پاس گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کشتی جا کر بیچ سمندر میں رک گئی. اچھا پہلے موٹر بوٹس تو ہوتی نہیں تھی کہ جہاز میں انجن لگا ہوا ہوتا ہو تو انجن والی بوٹ نہیں رکتی, وہ بھی رک جاتی ہے جب انجن ہی خراب ہو جائے. نصیب میں ہو تو سب ہو سکتا ہے, جہاز رک جاتے تو پانی کی کشتی کیا. لیکن اس زمانے میں تو پانی کی کشتی ہوا پہ چلتی تھی نا, لیکن وہ بیچ سمندر میں جا کے رک. اچھا اس قوم کا ایک دستور تھا کہ اگر کوئی کشتی بیچ سمندر میں رک جائے تو اٹ مینز اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اب ایسا لگتا ہے پرچی نکالنی پڑے گی کہ وہ بندہ کون ہے. تو جب پرچی نکالی سب کا نام ڈال کر تو حضرت یونس کا نام نکلا علیہ الصلوۃ والسلام. اس قوم نے آپ کو بھرے سمندر میں دریا میں ڈال دیا, سمندر میں ڈال دیا. جیسے ہی آپ کو سمندر میں ڈالا کشتی چلنا شروع ہو گئی, وہ بھی چلے گئے. آزمائش کیسی ہے, بھرے سمندر میں تنہا اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے ڈال دیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کو پانی میں ڈالا گیا ایک بہت بڑی مچھلی, ہو سکتا ہے اس زمانے کی کوئی بڑی دیوہکل مچھلی ہوگی, اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. مگر اللہ کریم کی طرف سے اس مچھلی کو حکم دیا گیا کہ حضرت یونس کو کھانا نہیں ہے, آپ کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں, آپ کا جسم نہیں گلانا ہے. اب آپ اس مچھلی کے اندر ایسے قید ہیں جیسے غار کے اندر ہے, گپ اندھیرا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے. کتنا ڈارک ہوگا مچھلی کا پیٹ. اور اب آپ نے اسی حالت میں ایک بڑی کمال کی دعا کی. ہاں آج آپ کو بھی ایک بڑا کمال کا وظیفہ ملنے والا ہے, اور یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے. ہاں سورہ یونس کا سمجھ لو حاصل ہے یہ. آپ نے کیا کہا رب کی بارگاہ میں, اللہ والوں کی عاجزی تھی. اس میں جو عاجزی ہے نا, جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں, آپ مچھلی کے پیٹ میں پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ میری غلطی ہے, تیرا کوئی ثانی نہیں, تیری بڑی شان ہے. اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہو رہا ہے, اپنی معافی کا بھی بار بار تذکرہ ہو رہا ہے. آپ پڑھتے رہے, یہ وظیفہ پڑھتے رہے. ایک روایت کے مطابق 40 دن تک, اور کچھ اور روایتیں بھی ہیں 12 دن کی بھی ہے, 7 دن کی بھی ہے, آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر آپ زندہ رہے. اتنی دیر میں تو بندہ قبر میں گل جاتا ہے, مگر آپ مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کو اب اس مچھلی سے نجات کیسے ملی کہ اس مچھلی نے جب آپ نے وظیفہ پڑھا تو اس اندھیری کوٹڑی سے اللہ کریم نے کیسے نجات دی کہ مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اپنے منہ سے نکال دیا. اور آپ اس کنارے پر جب رہے تو اب اتنے کمزور ہو گئے تھے. آپ کی جو سکن تھی نا, بتایا جاتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جھلی کیسی ہوتی ہے, اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے, بالکل کمزور نحیف ناگر ہو گئے تھے آپ, لاغر ہو گئے تھے, بالکل کمزور. تو اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. اتنے دن جو آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے, تو پھر اللہ کی شان دیکھے. قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاں لیٹے ہوئے تھے نا, وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے تھے. یاد رہے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. کدو کا درخت نہیں ہوتا ہے, کدو زمین پر اگتا ہے, اوپر اس کا درخت نہیں ہوتا, مگر آپ کو چونکہ سائے کی ضرورت تھی تو باقاعدہ کدو کا ایک درخت اگا جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے تھے, اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے تلے. اور پھر سبحان اللہ ایک بکری کی ڈیوٹی لگائی گئی جو روزانہ آپ کے پاس آتی تھی, اپنا تھن آپ کے منہ میں ڈال دیتی تھی اور آپ اس بکری کا دودھ پی لیا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندر توانائی آنا شروع ہوئی, آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہوئی. آپ اب اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ساری قوم آپ کی منتظر تھی. وہ تو آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے, آپ سے محبت کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا اور آپ اب اپنی قوم کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس خوبصورت واقعے سے پہلے میں دوسری بات پر آ جاتا ہوں. میں جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا اتنا انٹرسٹ تھا آپ سب کے چہروں پر, بچے بھی, بڑے بھی, بوڑھے بھی, کہ آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. دیٹ از قرآن کریم. میں اس لیے اس واقعے کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے رب کے کلام میں ایسے ایسے واقعات ہیں. دنیا کی کہانیاں, دنیا کے ناول, دنیا کی سٹوریز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, کوئی ثواب نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات تو بے حیائی کی باتیں ہیں تو گناہ ہوگا.
یہ وہ قرآنی کہانیاں ہیں کہ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سنائیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور بچوں کی تربیت بھی ہوگی۔ ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہمیں جناب جونی، مائیکل، سائیکل، پتہ نہیں کس کس کے واقعات یاد ہیں، نبیوں کے تو نام بھی یاد نہیں ہیں، صحابہ کے تو واقعات ہی یاد نہیں ہیں۔ یہ نہ کیجیے، خدا را اپنی اور اپنی فیملی کو قرآن سے جوڑیے۔ آج تکمیل قرآن کی محفل میں ہیں تو کم از کم قرآن سے دوستی کا درس لے کر جائیے کہ اب میں نے قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ جناب قرآن سے ہمارا ایک تعلق بڑا پکا ہے سب کا، جیسے ہی نیا گھر لیا قرآن خوانی کرانی، جیسے ہی نئی دکان لی قرآن خوانی کرا، بھائی دکان میں بعد میں جاؤں گا، بھائی پہلے قرآن خوانی، کیوں؟ پیسے چاہیے نا، ذرا برکت آتی ہے قرآن سے۔ اچھا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو یا جس کی دکان پہ قرآن خوانی ہو، وہ اس وقت بھی قرآن خوانی میں نہیں بیٹھتا ہے، وہ تو مدرسے کے بچے پڑھیں گے۔ یار میرا کام، میں تو فون پہ کام کر رہا ہوں۔ توبہ توبہ، یوں نہ کریں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بس ہم اس سے بس اپنے کاروبار کی برکتیں کچھ حاصل کر لیں، قرآن کے اندر میسج کیا ہے یہ بھی تو سمجھو نا، اللہ نے کیا پیغام دیا ہے ہمارے لیے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ قرآن اب رمضان میں کئی لوگ پڑھ رہے ہیں، پھر پورا سال وہ بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ وہ ایک واقعہ مدنی چینل پر ہی سنا تھا کہ ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے، بڑے نیک آدمی تھے، دعوت ہوئی تو دعوت کھلائی پلائی چلے گئے، تو گھر والوں نے سوچا کہ ڈرائنگ روم میں جہاں دعوت کھلائی تھی وہاں کچھ بڑے قیمتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ کہ نہیں یار وہ بندہ تو بڑا نیک تھا، چور تو نہیں تھا، لیکن پیسے غائب ہو گئے۔ ایک سال بعد وہ شخصیت پھر آئی تو کہا حضرت ناراض مت ہوئیے گا، پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، ایک بڑی رقم تھی ہماری، آپ نے دیکھی تھی، یہ نہ سمجھیے گا ہم آپ پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن وہ جب سے آپ آئے تھے جب سے غائب ہوئی ہے۔ وہ بزرگ رونے لگ گئے تو میزبان کہتے نہیں آپ ناراض نہیں ہو، آپ پر الزام نہیں لگا رہے۔ تو کہا نہیں میں اس لیے نہیں ہو رہا، تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا ہے۔ کہا حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا ڈرائنگ روم میں وہ سامنے قرآن پڑھا، ذرا اٹھائیے۔ وہ جلدان جب جیسے ہی کھولا تو پیسے اس کے اندر پڑے تھے۔ کہا مسئلہ یہ تھا جب تم مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کھانا لینے گئے تھے تو تمہارے پیسے بکھرے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ کھو جائیں گے، قرآن کے اندر رکھ دیتا ہوں، روز تلاوت ہوتی ہوگی، جیسی صبح کھولیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ اس کا مطلب ایک سال ہو گیا آپ کے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا ہے۔ سوچو نا، ہمارا بھی تو یہی حال نہیں ہے۔ وہ ایک پوسٹ دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ یا فیس بک، آن لائن سنس 10 minutes before، 10 منٹ پہلے آن لائن تھا، اور قرآن ایک سال پہلے آن لائن کیا تھا، 12 مہینے پہلے۔ ایسا نہ کرو، قرآن سے آج دوستی کر لیں۔ آج یہ ختم قرآن کی محفل میں پکی سچی نیت کر کے جائیے، رب کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم ہی نہیں پڑھیں گے، مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے نہیں۔ دنیا بھر کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے، اللہ کا پیغام سننے اور پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا، ایسے 100 کے قریب واقعات قرآن میں موجود ہیں، 90 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے کیا بات کی ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ ہمیں پاس تو وہ بھی ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا۔ یہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ بہت بیزی تھا، فیملی کو بھی ٹائم دینا تھا، کاروبار بھی بڑا تھا، اس لیے میں پڑھ نہیں سکا، اے اللہ تیرا پیغام نہیں سن سکا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں، اونرز بیٹھے ہیں، فیکٹری کے دکاندار۔ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، رات کو اپنے امپلائی کو، اپنے مینیجر کو، اپنے اکاؤنٹنٹ کو ایک میسج کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے وہ فلاں بینک سے پیسے لے لینا، ادھر جمع کرا دینا، اس کو پیسے دے دینا، وہاں سے ڈاکیومنٹ اٹھا لینا، 5-6 کام دے کر ہم سو جاتے ہیں۔ اب پتہ ہے ہم دیر سے بھی اٹھیں گے تو یہ ہمارے سارے کام ہو گئے ہوں گے۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہمارا میسج سنے گا اور ہمارے کام کر لے گا۔ کسی ایک دن آپ اٹھیں اور اپنے مینیجر کو پوچھیں کیا ہوا بیٹا، وہ سارے کام ہو گئے؟ تو کہے وہ صاحب وہ آپ کا میسج سننے کا ٹائم نہیں ملا۔ اب بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تمہاری نوکری کس چیز کی ہے؟ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کتنا نقصان ہو گیا؟ تم نے پیغام ہی نہیں سنا، میں نے تمہارے آسرے پر یہ سارے کام چھوڑ دیے، آپ غصہ کریں گے، آپ ناراض ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا پیغام تمہارا امپلائی ایک دن نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے؟ رب کا پیغام تمہیں 40 سال پہلے مل چکا ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ آزمائش کیسی کہ مچھلی کے پیٹ میں، پہلے تو سمندر میں غرق کر دیا گیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہے، مگر اس ساری آزمائش میں بھی شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے، یا اللہ میرا قصور کیا ہے، میں تو تیرا نبی ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں، میں لوگوں کو تیری طرف بلا رہا تھا۔
آج لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یار میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مجھ پر آزمائش کیوں آتی ہے؟ مجھے نہ جانے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ او اللہ کے بندوں، اللہ والوں پر امتحان آتا ہے۔ کربلا والوں کا کیا قصور تھا؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کی حیات طیبہ میں طائف کے میدان میں لے لیں، مکے کی گلیوں میں لے لیں، کتنا ستایا گیا۔ تو اللہ والوں کو امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے ان کے درجے بلند کرنے کے لیے، لیکن ہمیں چھوٹی سی تکلیف آ جائے، چھوٹی سی ٹینشن، چھوٹی سی بیماری، تھوڑا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، ذرا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے تو گھر والے مارکیٹ دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، جیولرز بیٹھے نا، مارکیٹ اچھی ہے تو آج موڈ اچھا ہے صاحب کا، جس دن مارکیٹ ڈاؤن اس دن گھر والوں کی بھی خیر نہیں ہے۔ چلو بھائی، گھر والے بھی شاید مشورہ کر کے فون کرتے ہوں گے، آج کام نہیں، آج موسم ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کاروبار اوپر نیچے ہو تو اس میں گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ تو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے، کروڑوں سے اچھا بنایا۔ کئی لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے، ہمارے قریب کے لوگ ہیں، میرے بہت قریب ہیں، آپ دعا بھی کر دیں، تکمیل قرآن کی محفل ہے، ایک 26 سال کا بچہ ہے اور اس کو کینسر ہو گیا ہے۔ ایک میرے بچپن کا دوست ہے، میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی کینسر ہو گیا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کینسر ہمیں نہ ہونا ہے، کچھ بھی نہ ملتا، صرف ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ کبھی صحت کی قدر پوچھنی ہے تو کسی بیمار سے جا کر پوچھو، جس کے گردے کے ڈائلسس ہو رہے ہوں، جس کو کینسر ہو گیا ہو، جس کو نہ جانے کوئی اور بیماری ہو گئی۔ کیا زندگی، پیسہ کس کام کا؟ بندہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے کہ اب پتہ نہیں میری بیماری اور مجھے آگے کہاں تک لے جائے گی۔ لیکن ہم ہیں کہ زبان پر شکر نہیں ہے۔ تو خدا را اس واقعے سے اپنی آزمائشیں، اپنی پریشانیوں پر صبر کرنا سیکھو، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں جس طرح اللہ کریم نے حضرت یونس کو اس کال کوٹڑی سے نجات عطا فرمائی، جو بندہ صبر کرے، آیت کریمہ کا ختم کرتا رہے، اللہ اسے غموں کی کال کوٹڑی سے نجات عطا فرمائے گا، مشکلوں کے اندھیرے سے اجالے کی طرف لائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہیں کہ یار کسی طاقتور کے سامنے مجھے مشکل آ رہی ہے، حضرت یونس کی اس کمزوری کو یاد کرو کہ اللہ کریم نے انہیں کیسی طاقت پھر سے عطا فرمائی۔ میرا رب قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھی ہے، مگر ہمیں اللہ پر پہلے بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ ہمیں اس سے، اللہ سے ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچے گا کیا؟ اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے تو پھر کیا بچے گا؟ ہماری ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہمارا رب ہے، اور اس کی مہربانیاں کتنی ہیں کبھی سوچی آپ نے؟ دنیا کا کیا دستور ہے کہ یار ہمیں کوئی گفٹ دے دے، کوئی مہربانی کر دے، ہم چاہتے وہ ناراض نہ ہو، وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں ہم پر، کبھی سوچا ہم نے؟ مجھ پر میری پیدائش سے پہلے میرا رب مہربانیاں فرما رہا ہے۔ ہاں، پیدا ہونے کے بعد تو ہے ہی تفصیل، لیکن میں آج آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھی خاندانوں میں، رشتہ داروں میں آپ نے سنا ہوگا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی کسی کے یہاں مسلمان کا بچہ پیدا ہو وہ صحت مند پیدا ہو، لیکن ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، کسی کا کوئی بیچارہ سن نہیں پا رہا ہوتا، بچے بھی شوگر کے مریض سنائے پیدا ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب ہیپاٹائٹس اور جناب وہ تھیلیسیمیا اور کیا کیا مرض ہو رہے ہیں پیدا ہوتے ہی۔ مجھے تو میرے رب نے کامل پیدا کر دیا، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی جب میں پیدا ہوا، میرے ہاتھ پیر بھی سلامت تھے، ٹانگیں بھی دو ہیں، ہاتھ بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو، کان بھی دو، بولنے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت ہے۔ میں تو بالکل پرفیکٹ پیدا ہوا، یہ میرا کیا کمال تھا؟ میں بھی تو معذور پیدا ہو سکتا تھا۔ اٹ مینز جب میری ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہی تھی، میرے اللہ نے مجھ پر اس وقت بھی مہربانی کی اور مجھے پورے پارٹس عطا فرمائے، مجھے کامل بنا دیا۔ میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کروں۔ اور اس سے بڑی مہربانی بتاؤں، پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پیدائش کے بعد تو کرم نوازیوں کی ایک لسٹ ہے، ہم چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے، مگر مجھے اور آپ کو اللہ کریم نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہاں، کافروں کے گھر بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کتنے بچے روز پیدا ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے گھر پیدا ہوتا ہے۔ میرا کیا کمال تھا کہ مجھے اللہ نے مسلمان ماں باپ عطا کر دیے، اور میرے کانوں نے جو سب سے پہلی آواز سنی وہ اللہ کا نام اللہ اکبر سنی۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں؟
اتنی مہربانی جو رب فرما رہا ہو کیا اسے ناراض کیا جاتا ہے؟ دنیا میں ایک تحفہ دینے والے کو ناراض نہیں کرتے ہو، اور جس نے زندگی کے ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر لمحے مجھ پر احسان کیا اور کرتا جا رہا ہے، بندہ پھر بھی اس کی نافرمانی، پھر بھی اس سے ناراض، پھر بھی شکوہ، پھر بھی شکایت نہیں۔ میرے پیارے اسلامی، جس کو اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا نا، وہ زندگی اس کی بیکار ہو گئی۔ آج ایک نیت کر لو، بس اپنے رب کی رضا پر راضی رہو۔ اب شیطان ہے نا، کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، کعبے کے سامنے بھی جا کر دعا کی، ختم قرآن میں بھی دعا کی، بڑے بزرگوں سے بھی دعا کرائی، مجھے میری چیز تو مل نہیں رہی جو میں مانگ رہا ہوں۔ اب آخری بیان کو اینڈ کر رہا ہوں، ایک لاجیکلی جواب دے دوں تاکہ کئی کنفیوژنز دور ہو جائیں گی اور اللہ سے محبت مزید بڑھ جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، کوئی بچہ بیمار ہو جائے، اس کا گلا خراب ہو جائے، فلو ہو جائے، زکام ہو جائے، اور وہ آپ سے ضد کرے کہ مجھے بابا جان آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے، کیا آپ اسے پلائیں گے؟ جواب دیجئے۔ اچھا وہ رونے لگ جائے، نہیں نہیں نہیں، میں نے آئس کریم کھانی، میں نے شربت پینا، آپ کے سامنے رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے اور وہ آپ سے کہے کہ یار کیسے ظالم باپ ہو، بچہ رو رہا ہے، کھلا دو نا آئس کریم، کیوں نہیں پلا رہے ہو شربت؟ تو آپ کیا رپلائی دیں گے کہ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، یہی کہتے ہو نا؟ اب میرا ذرا جملہ دل کے کانوں سے سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے، وہ نہیں دے رہا، ارے یہی بہتر ہوگا میرے لیے۔ مجھے کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اگر مجھے میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، اگر مجھے گھر چاہیے اور مجھے گھر نہیں مل رہا، کیا پتا وہ گھر تو مل جاتا میرا ایمان چلا جاتا، وہ گھر تو مل جاتا، کوئی ڈکیت آنے والے تھے جو مجھے جان سے مار دیتے یا معذور کر کے چلے جاتے، اللہ کریم نے چھوٹے گھر میں رکھا ہے اور جنت کا بڑا گھر تیار کر رکھا ہے۔ میں کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا؟ اپنے ماں باپ پر تو بھروسہ ہے کہ جب بھی میری ماں نے فیصلہ کیا، جب بھی میرے والد نے میرے بارے میں فیصلہ کیا، وہ بہترین اور بے لوث فیصلہ کیا۔ میرے خالق نے میرے لیے کوئی فیصلہ کیا جو میری ماں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، میری ماں کے دل میں میرے لیے رحم ڈالنے والی ذات وہ خالق کی ہے، اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ اس سے شکوہ کیوں کرتا ہوں؟ یقین کرو جس دن تمہیں اللہ پر بھروسہ ہو گیا، رب سے محبت ہو گئی، اس کے فیصلوں پر یقین ہو گیا، زندگی کا مزہ آنے لگ جائے گا، کام ہو جائے گا جب بھی شکر ادا کرو گے، نہیں ہوگا تم جب بھی شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے نہیں کیا نا، یہی بہتر ہوگا، یہی اچھا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ قرآن کا پیغام لے کر جائیے، حضرت یونس علیہ السلام کی اس مبارک زندگی سے یہ پیغام لے کر جائیے۔ زندگی میں آزمائش آئے گی اور وہ آتی رہے گی، اصل اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس آزمائش پر صبر کریں، اللہ کی رحمت کا دامن نہ چھوڑیں، شکوہ شکایت نہ کریں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر تو کرو پھر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور اگر اللہ اچھے دن دے دینا تو پھر شکر نہ چھوڑنا، نہ شکری نہ کرنا، صبر میں رہنا، شکر میں رہنا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارا معاملہ ہی عجیب ہے، آزمائش آتی ہے تو بے صبری کرتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو ناشکری کرتے ہیں، اور جناب اس کے چکر میں ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ ایک بڑا امیزنگ، بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں پڑاؤ کا وقت آیا، قافلے کو اعلان کیا گیا کہ قافلے والے اب رک جائیں، کہیں غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور اپنا اپنا کھانا پینا کھا لیں اور جو بھی طبعی حاجات ہیں وہ پوری کر لیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اپنے توشہ دان کھولے تو حالت یہ تھی کہ روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف روٹی تھی اور کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ یہ صحابہ کون تھے؟ یہ میرے آقا کے ساتھی تھے، یہ قطعی جنتی تھے، یہ جان دینے جا رہے تھے۔ they are not on any holiday trip، وہ کسی گھومنے پھرنے کے ٹرپ پہ نہیں تھے، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے جا رہے تھے۔ مگر حال یہ تھا، غربت کا عالم یہ تھا کہ اس وقت روٹی تھی سالن نہیں، مگر کسی صحابی کی زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا۔
कंप्लेन भी नहीं थी कि हुजूर हम आप पर जान कुर्बान करने जा रहे हैं, दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया, मगर हमारे पास सिर्फ रोटी है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। उनके पास कुछ नहीं था फिर भी वो राजी थे, हमारे पास बहुत कुछ है फिर भी लोगों की जबान पर शिकवे हैं, कंप्लेन्स हैं। अब क्या हुआ देखिए, जब बंदा सब्र करता है ना तो फिर कैसे गैबी मदद होती है। शहद की मक्खी मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और नबी पाक के मुबारक कानों के पास गुनगुनाने लगी। शहद की मक्खी की एक अलग ही आवाज होती है। तो साहबा का अकीदा देखें कि एक साहबी अर्ज करते, हुजूर जरा ये बताइए कि शहद की मक्खी आपसे क्या अर्ज कर रही है। इट मीन्स साहबा ये जानते थे कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं। अब वो शहद की मक्खी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने मुझे ये कहा है कि हुजूर आपके सहाबा हमारे इलाके में आए हैं, सिर्फ रोटी है उनके पास, खाने को सालन नहीं। हम मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है, या सैयदी हमने करीब ही एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम मक्खियां उसे उठाकर नहीं ला सकते। आप किसी सहाबी को साथ भेज दें, वो शहद ले आए ताकि आपके सहाबा रोटी के साथ शहद खाना शुरू कर दें। नबी पाक ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया, ऐ अली जाओ और जाकर शहद का जो छत्ता है वो ले आओ। मौला अली शहद का छत्ता लाते हैं। सहाबा अब रोटी के साथ साफ शफाफ मीठा शहद खा रहे हैं। अब वही मक्खी या कोई और मक्खी फिर आके बनमुनाने लगी। तो साहबी अर्ज करते हुजूर अब क्या कह रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इससे सवाल किया कि ये तो बताओ शहद बनाती कैसे हो। हैं? अब इस मक्खी ने जवाब दिया है कि हुजूर जब हम शहद चूसने के लिए, शहद का रस जमा करने के लिए मुख्तलिफ बागात और जंगलों में जाती हैं और फूलों का रस चूसती हैं। नबी पाक ने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, फीका भी होता है, शहद तो बड़ा मीठा होता है। आपको भी कभी प्रैक्टिस हुई होगी, कभी कभी आप हार वगैरह कोई पहनाता है तो गुलाब की पत्ती तो खा ली जा सकती है, मगर चंबेली और मोतिया वगैरह ये तो बहुत कड़वा होता है। तो शहद तो इतना मीठा होता है कि नाम ले तो वो मीठा हो जाए, तो कितना डिफरेंस हो गया। तो नबी पाक ने फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा फीका भी होता है, शहद इतना मीठा, ये कैसे। अल्लाह अकबर। उस मक्खी ने क्या जवाब दिया, वो कहती हुजूर बात दरअसल ये है कि जब हम मुख्तलिफ फूलों का रस चूस लेती है ना, और जब हम वापस आ रही होती हैं तो ऑन द वे टूवर्ड्स, हमारे छत्ते की तरफ वापसी पर हमारा एक अमीर होता है और हुजूर वो आपकी जात पर दरूद पढ़ना शुरू कर देता है और हुजूर उसकी देखा देखी सारी मक्खियां आप पर दरूद भेजती हैं। या सैयदी कोई और कमाल नहीं है, ये आप पर दरूद पाक पढ़ने की बरकत है कि फूलों का कड़वा और फीका रस शहद जैसा मीठा हो जाता है। अच्छा, अब इस एक वाक्य को, ये माशाल्लाह दुरूद पाक की बड़ी मशहूर मारूफ किताब आब कौसर, उसमें मुफ्ती अमीन साहब ने भी इस वाक्य को नकल किया और भी बुजुर्गों ने इस वाक्य को नकल किया। इस एक वाक्य से क्या क्या सीखने को मिला, पहले थोड़ा साइंटिफिकली बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी है, तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि जनाब ये पूरा जो हनी बी का फॉर्मूला है, फिनोमिना है, ये सारा घूमता है क्वीन बी के गिर्द। यानी एक मलका मक्खी होती है और उस मलका मक्खी के तहत जनाब शहद का छत्ता जो है पूरा चलता है, उसका कंट्रोल हो जाता है। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया, मदनी काफले में गया था बयान करने, तो वहां मुझे इस्लामी भाई एक जगह शहद की जो है ना वो फार्मिंग पे ले गए। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे बनाते हो, हैं? तो उन्होंने बताया कि एक क्वीन बी मलका मक्खी हमें खरीदनी पड़ती है और जैसे ही हम उसको छत्ते में डालते हैं ना, तो अल्लाह की शान देखे कि 2 किलोमीटर रेडियस पर, 2 किलोमीटर के फासले पर जितनी मक्खियां शहद की होती है वो उसके कंट्रोल में आ जाती है और अब उसका ऑर्डर मानती है। और मैंने कहा अच्छा, जब शहद जमा हो जाता है अब ये मक्खियां बाहर कैसे निकलती हैं? तो वो कहता है कि हमें कुछ नहीं करना होता, उस मलका मक्खी को बाहर निकाल लेते हैं
آہستہ آہستہ تو باقی شہد کی مکھیاں بھی چلی جاتی ہیں، ہم اس سے شہد نکال لیتے ہیں۔ سائنس نے 1400 سال بعد سمجھا کہ یہ شہد بنتا کیسے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تقریباً 1400 سال پہلے بتایا کہ ایک ملکہ مکھی ایک لیڈر ہوتا ہے اور سب اس کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ سب درود پڑھتے ہیں تو شہد میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر ڈاکٹر، ہر جناب طبیب بتاتا ہے کہ تقریباً تمام بیماریوں کی شفا جو ہے وہ شہد میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے شہد میں شفا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز بنتی ہی نبی پاک کی درود پاک کی برکت سے ہو تو اس میں شفا کیوں نہ ہوگی، اس میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ تو اب ہمیں ایک بات علماء نے بتائی کہ جب پھولوں کا کڑوا اور پھیکا رس شہد جیسا میٹھا درود پاک کی برکت سے ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی زندگی میں گناہوں کی پھیکاوٹ ہے، جس کی زندگی میں بدعمالیوں کی کڑواہٹ ہے، جس کی زندگی میں غموں کی کڑواہٹ ہے،